بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کس طرح ہوئی۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مسجد والی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت مسلمان یہاں نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن یہ جگہ دو یتیم انصاری لڑکوں کی تھی جن کا نام ساحل اور سہیل کی ملکیت میں تھی، جن کی پرورش حضرت اسد بن زرارہ کے ذمہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکوں سے زمین کی فروخت اور پھر تعمیر مسجد کے متعلق گفتگو کی۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں اس مسجد کے لیے ہبہ کرتے ہیں۔ آپ نے اسے منظور نہ فرمایا بلکہ 10 دینار ادا کر کے زمین خرید لی۔ اس میں اس وقت 4 دیواریں تھیں، چھت نہ تھی، اور اس کا قبلہ رخ بیت المقدس کی جانب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اسد بن زرارہ یہی مسلمانوں کو نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے، اور اس میں غرقد اور کھجور کے درخت تھے اور مشرکین کی قبریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں، کھجور اور دوسرے درخت کاٹ دیے گئے اور قبلہ کی طرف سے مسجد ہموار کی گئی۔ مسجد کے قبلہ سے پیچھے تک اس کا طویل 100 گز اور باقی دونوں جانبی اس قدر یا اس سے کچھ کم تھا۔ بنیادیں تقریباً 3 گز تھیں۔ اس کے بعد کچی اینٹوں سے مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعمیر میں حصہ لیتے اور اینٹیں اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور لے جاتے ہوئے آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ اے اللہ، زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے یہ خیبر سے آنے والی کھجور اور غلہ وغیرہ کا بوجھ نہیں بلکہ اینٹوں کا بوجھ ہے، اور یہی خیر اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ صحابہ کرام بھی اینٹیں ڈھوتے اور رجزے پڑھتے۔ بعض لوگ یہ رجز پڑھ رہے تھے، اگر ہم بیٹھ رہے اور رسول کام کر رہے تو یہ ہماری غلطی ہوگی۔ اس مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف کیا گیا اور 3 دروازے بنائے گئے۔ ایک دروازہ پیچھے، دوسرا جس باب رحمہ کہتے ہیں، اور تیسرا وہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے۔ ستون کھجور کے تنے سے بنائے گئے اور چھت کھجور کے پتوں سے بنائی گئی۔ عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چھت نہ ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے چھپر کی طرح رہے گی۔ آپ نے مسجد سے منسلک کچی اینٹوں سے ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کروائے اور ان پر کھجور کے پتے اور شاخوں کی چھت ڈلوائی۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو مسجد کے مشرقی حصہ سے متصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے ایک حجرہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دوسرا حجرہ تعمیر کروایا گیا۔ پھر آپ نے مہاجرین و انصارہ کے مابین اخوت کا رشتہ قائم کر دیا۔ یہ کل 90 آدمی تھے، نصف مہاجرین میں سے اور نصف انصار سے۔ غزوہ بدر تک یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، رشتہ داروں میں بعض کے زیادہ مستحق ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر بغیر دیکھے ایمان رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔